وقت ہمیں جوائن کیا ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب نے، معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولانا صاحب ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، میں آپ سے براہ راست ٹاپک پر آؤں گا کہ متحدہ مجلس عمل ماضی میں بھی بنی اور اب بھی بن رہی ہے۔ ماضی کی جو متحدہ مجلس عمل تھی اس نے کسی حوالے سے دینی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑے کام کیے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو انہوں نے نہیں کی۔ ان میں سے ایک لال مسجد کا واقعہ بھی ہوا کہ اس حوالے سے اس جماعت کی طرف سے کوئی بڑا کارنامہ سامنے نہیں آیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کی متحدہ مجلس عمل یا جو اب بننے جا رہی ہے، یہ دونوں کا مقارنہ کر کے ان کے آپس میں تقابل کر کے مستقبل ان کا کیا ہوگا کہ دینی سیاسی جماعتیں اسلام کی حفاظت کے لیے، نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ سیاسی اتحاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی گزارش یہ ہے کہ دینی جماعتیں یا سیاسی جماعتیں جب متحد ہوتی ہیں نا تو حالات کے تقاضوں کے تحت ہوتی ہیں۔ بالکل متحدہ مجلس عمل جب اس زمانے میں بنی تھی، اس وقت کے حالات کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بنی تھی، اور ان حالات میں جو کردار وہ ادا کی تھی اس نے کیا تھا۔ اب جو متحدہ مجلس دوبارہ بنے گی، یہاں کے آج کے حالات کے مطابق آج کے حالات کے وہ بنے گی، اور جو آج کے حالات ہوں گے انشاءاللہ میرا اندازہ ہے کہ وہ صحیح فیس کرے گی۔ ہر زمانے میں ہمارا پاکستان میں ہمیشہ سے یہ تجربہ رہا ہے کہ کسی دینی یا سیاسی مقصد کے لیے جب دینی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو کبھی انہیں ناکامی نہیں ہوئی، ہمیشہ پیش رفت کی ہے انہوں نے۔ یہ اتحاد تو ہماری قومی ضرورت بھی ہے، دینی ضرورت بھی ہے، اور اتحاد کسی امتیاز کے بغیر، جی اتحاد میں جب ہم یہ امتیازات رکھیں گے تو اتحاد نہیں ہوگا۔ اتحاد کسی امتیاز کے بغیر پاکستان قومی اتحاد کی طرف کا یا تحریک تحفظ ختم نبوت کی طرف کا جب ہم متحد ہوں گے تو قومی اور دینی مقاصد کو حاصل کر پائیں گے۔ اس وقت جو متحدہ مجلس عمل دوبارہ متحد ہونے جا رہی ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھا شگون ہے۔ یہ ہے کہ جو خلا پچھلے تجربات میں محسوس ہوئے ہیں ان خلا کو پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ میں بھی عرض کروں گا کہ تجربات تو ہوتے ہیں نا، پچھلے دور میں جو تجربات ہوئے ان میں جہاں جہاں دیکھا کہ خلال محسوس ہوا ہے، کمزوری محسوس ہوئی ہے، اب نئی تشکیل میں اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی مولانا صاحب، تاکہ آنے والے حالات میں جی مولانا صاحب، جو متحدہ مجلس عمل ماضی میں بنی اور اب بھی بن رہی ہے، اس میں صرف چند ایک جماعتیں شامل ہیں، دیگر دینی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس میں شامل کیوں نہیں ہوتی؟ مثلا تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ابھی حالیہ دنوں بڑی کارکردگی دکھائی، اور ملی مسلم لیگ والے ہیں کسی جیسے ایک ایجنڈے، میرے بھائی کسی ایک ایجنڈے پر ساری جماعتوں کا متفق ہونا کبھی بھی ممکن نہیں ہوا۔ جی جتنی ایک ایجنڈا ہے جو متفق ہو جائے ٹھیک ہے، کسی ایک ایجنڈے پر سیاست میں کبھی ساری جماعتیں کبھی متحد نہیں ہو سکتی۔ انتخابی پروگرام پر جتنی زیادہ سے زیادہ جمع ہو جائیں اور جتنا زیادہ مشترکہ ایجنڈا ہو جائے وہ بہتر ہے۔ جی جی مولانا صاحب، اچھا آخری سوال آپ سے مولانا صاحب یہ ہے کہ سیاست کے لیے تو اور ایک ایجنڈے، سیاسی ایجنڈے کے لیے تو متحد ہو رہی ہیں، لیکن حالیہ دنوں جو ختم نبوت کے حوالے سے ایک سازش کی گئی، اس حوالے سے یہی متحدہ مجلس عمل والی جماعتیں متحد نہیں ہوئیں اور صرف ایک مکتبہ فکر کے لوگ ہی دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور وہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں۔ یہ اگر صرف دھرنے سے حل ہوا تو پھر بھی اگر یہ تو بات آپ کی ہے، لیکن یہ دھرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ پارلیمنٹ کے اندر کردار ادا کرنے سے ہوا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر جتنی جماعتیں موجود ہیں، جن علماء اسلام ہے یا دوسرے افراد ہیں، ان کے متحرک ہونے سے اور ان کے منظم ہو کر احتجاج کرنے سے مسئلہ حل ہوا ہے۔ میرے خیال میں اس کردار کو نظر انداز کر دینا ٹھیک بات نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ دھرنا تو ابھی تک جاری ہے، دھرنے کے مطالبات تو منظور نہیں ہو رہے، ویسے میں مطالبات کے حق میں ہوں، لیکن دھرنے کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ پارٹیوں کے مشترکہ رول کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو خرابی ہوئی تھی اس کی اصلاح ہو گئی ہے۔ لیکن مولانا صاحب جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہیں ان کو ایسا چکمہ دیا گیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، اور بعد میں راجہ ظفر الحق صاحب خود اقرار کر رہے ہیں اس کا۔ میرے بھائی جب پتہ چلا ہے تو سنبھالا بھی انہوں نے ہے۔ جی جب پتہ چلا تو سنبھالا بھی انہوں نے ہے۔ چلیں ٹھیک ہے مولانا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔